الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے آیات کا کہ اور تو انہیں کہے کہ اللہ کی یہی مشیت ہوتی کہ اس کی جگہ کوئی اور تعلیم دی جاتی تو میں اسے تمہارے سامنے پڑھ کر نہ سناتا اور نہ وہی تمہیں اس تعلیم سے آگاہ کرتا. چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم پر گزار چکا ہوں. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. غرض یہ یقینی بات ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ذکر ہو رہا ہے. آج آپ کے خلق، صداقت، سچائی، راست بازی کے بارے میں ذکر ہوگا. آپ کی سیرت کے واقعات میں آپ کی سچائی کے واقعات کی اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں کہ دشمن بھی آپ کی راست گوئی اور سچائی کے اعلیٰ ترین معیار کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کی سچائی کے اس معیار کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ اعلان آپ سے کروایا کہ ان کو کہو کہ میں نے کبھی کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، اور تم لوگ اس کے گواہ ہو. تو کیا خدا تعالیٰ پر میں جھوٹ بولوں گا؟ میں نیا دین، ایسا دین لے کے آیا ہوں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ اب جو تم میری اتباع میں آئے ہو، میری پیروی کرنے کے لیے عہد کیا ہے، تو سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کرو. بس آج ہم سب کو اس حوالے سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ سچائی کے اعلیٰ معیار ہی ہیں جو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں کامیابی کی ضمانت ہیں اور ہمارے لیے تبلیغ کے راستے کھولنے والے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے
حضرت مسلم موعود انہوں نے ایک جگہ لکھا یا فرمایا خطبے میں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے اقرار کیا کہ آپ صادق اور امین تھے، اور آپ پر انہوں نے کوئی الزام نہ لگایا، بلکہ دشمن نے بھی آپ کی طہارت اور پاکیزگی کی شہادت دی۔ ذرا دیکھو، مکے میں ایک مجلس ہوئی کہ باہر سے جب لوگ مکے میں آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ سارے مل کر ایک جواب بنا لو تاکہ اختلاف نہ ہو۔ آگے ہی ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ ایک کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ کہتا ہے، اس لیے حج پر جو لوگ آئیں گے انہیں کہنے کے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لو۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کہہ دینا کہ جھوٹ کی عادت ہے، جو کچھ کہتا ہے سب جھوٹ ہے۔ یہ سن کر ایک شخص جس کا نام نضر بن حارث تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اگر یہ کہو گے تو کوئی نہیں مانے گا، اور لوگ جواباً کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں جوانی کی عمر بسر کی ہے، اور اس وقت وہ تم سب سے زیادہ نیک عمل سمجھا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ سچا سمجھا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ زیادہ ایمانت کا پابند تھا، یہاں تک کہ جب اس کی کنپٹیوں میں سفید بال آ گئے اور وہ تمہارے پاس وہ تعلیم لایا جو وہ لایا ہے، یعنی اسلام کی تعلیم، تو تم کہنے لگ گئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ خدا کی قسم ان حالات میں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس شخص کے اس جواب پر سب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اس اعتراض کے بجائے اور بات سوچنے لگے۔ کیسی سچی بات تھی جو اس شخص نے پیش کی۔ اگر پہلے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہوتا تو اب کوئی مان سکتا تھا، لیکن جب پہلے وہ ساری عمر آپ کو صادق کہتے رہے تو پھر یکدم جھوٹ کے الزام کو کون سچا مان سکتا ہے؟ اسی طرح ہرقل نے جب ابو سفیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس نے کہا آج تک تو نہیں بولا، اور کہا کہ آج تک کا لفظ میں نے اس لیے لگایا تاکہ شبہ پڑ سکے کہ شاید آئندہ بولے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، پہلے بھی واقعہ بیان کیا میں نے، اور جب وہ اب یہ سچائی کے حوالے سے ہے، جب وہ جمع ہو گئے تو فرمایا کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ فلاں وادی میں ایک فوج جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، حالانکہ مکے والوں کی بے خبری میں اس قدر فوج اس قدر قریب جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ بس ان لوگوں کا اس قسم کی بات بھی جو بظاہر ناممکن الوقوع ہو، یعنی واقعہ ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، آپ کے منہ سے سن کر ماننے کے لیے تیار ہو جانا بتاتا ہے کہ آپ کی صداقت پر ان لوگوں کو اس قدر یقین تھا کہ وہ ناممکن خیال کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بول سکیں یا دھوکہ دے سکیں۔ اسی حوالے سے مزید بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز تھی جو مخالفین پر اثر کرتی تھی۔ وہ قرآن کریم سے ابتداءً متاثر نہیں ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم تو انہیں متاثر نہیں کر سکی جو آپ کی تعلیم پر عمل کروانے کے لیے یا آپ کی بیعت میں لانے کے لیے ذریعہ بنتی، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی تھی۔ آپ ان میں رہے، آپ کی دیانت، آپ کی راست بازی اور ہمدردی خلائق اور اثار تھا جو ان پر اثر کرتا تھا۔ دعویٰ سے پہلے آپ ان کو شرک سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حکم خداوندی نہ تھا، لیکن آپ خود مشرک نہ تھے، آپ کے طور طریقے کی خوبی ہی تھی جس کا اثر تھا، اور یہ اثر اندر ہی اندر کھاتا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو اثر کر رہا تھا۔ آپ کی نیکی کے جو کیفیت تھی، جو آپ کا اسوہ تھا، وہ لوگوں پہ باہر اثر کر رہا تھا۔
اور وہ اس کے مقابلے میں آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے. اور جیسا کہ پہلی واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں چڑھ کر آپ نے جب بلایا لوگوں کو، کوئی اگر کہوں کہ سارا لشکر ہے تو تم مان لو گے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے. اور اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، اور یہی کہا کہ ہم نے کبھی تجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور تو ہمیشہ دیانتدار رہا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے، اس لیے اس بات کو بھی ہم مان لیں گے. اچھا، اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو یہ بات ہے تو میں پھر ایک اور سچی بات تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور شرک بری چیز ہے. ایک خدا کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، ورنہ تم پہ عذاب آئے گا. اس بات نے ان پر اثر نہیں کیا. آپ کی زندگی نے اثر کیا تھا، آپ کے عمل نے اور آپ کی سچائی نے، آپ کی راست بازی نے، آپ کی نیکی نے ان پر اثر کیا تھا، لیکن یہ دعویٰ جب پیش کیا تو اس نے اثر نہیں کیا، اور انہوں نے انکار کر دیا اس کا. بس اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا اسوہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکے. اور جب یہ ہوگا تو کسی نہ کسی وقت پھر ایسا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جب تبلیغ کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور وہی لوگ جو مخالف ہوتے ہیں وہ پھر اسلام کے آغوش میں بھی آنے لگ جاتے ہیں اور حقیقی اسلام کو جاننے بھی لگ جاتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمارے سید و مولا نبی آخر الزمان کو جو سید المرتقین تھے انواع و اقسام کی تعداد سے مظفر اور منصور کیا. گو اوائل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح داغ ہجرت آپ کے بھی نصیب ہوا، مگر وہی ہجرت فتح اور نصرت کی مبادی اپنے اندر رکھتی تھی. سو اے دوستو، یقیناً سمجھو کہ متقی کبھی برباد نہیں کیا جاتا. جب دو فریق آپس میں دشمنی کرتے ہیں اور خصومت کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فریق جو خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، آسمان سے اس کے لیے مدد نازل ہوتی ہے، اور اس طرح پر آسمانی فیصلے سے مذہبی جھگڑے انفصال پا جاتے ہیں، یعنی مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. دیکھو ہمارے سید و مولا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمزوری کی حالت میں مکے میں ظاہر ہوئے تھے، اور ان دنوں میں ابو جہل وغیرہ کفار کا کیا عروج تھا، اور لاکھوں آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جانی ہو گئے تھے. تو پھر کیا چیز تھی جس نے انجام کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور ظفر بخشی؟ یقیناً سمجھو کہ یہی راست بازی اور صدق اور پاک باطنی اور سچائی تھی، جس کی وجہ سے ہی کامیابیاں ہوئیں. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے. سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں، یعنی یہ کہ تمام قسم اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں. غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زہادت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی، ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ، یہ تمام طبی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورے سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی، تو سب کا نام اخلاق ہوگا. بس اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے خوش اخلاقی سے مل لیا، اسلام کر لیا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق تو ساری جو نیکیاں ہیں اور لوگوں سے جو معاملات ہیں ان میں ان کا اظہار جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے،
اس لیے مختلف موقعوں پر آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی آپ نے سچائی پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ فرض ہے کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور کوئی شخص مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ کی جستجو میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق کے لکھا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کی جستجو کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، اور جب کذاب لکھا جاتا ہے تو وہ آگ کی طرف جاتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے یہ۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ کسی حال میں درست نہیں، نہ سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں۔ لوگ بعض مذاق میں کہتے ہیں جی ہم نے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ کوئی شخص اپنے بچے سے وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آگ یعنی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سچے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا اور نیکی کی، اور جھوٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اور برائی کی۔ علامہ راضی سورہ توبہ کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے 119 آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تشریح میں علامہ راضی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا شخص ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی برائیوں سے بچے، لیکن مجھے شراب، زنا، چوری اور جھوٹ بہت پسند ہیں۔ یہ عادتیں ایسی ہیں جو میرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اب میں ایمان تو لے آیا ہوں، لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں اور مجھ میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور مجھے پوری طاقت نہیں کہ ان سب کو چھوڑوں۔ اگر آپ صرف ایک پر قناعت کریں، ایک بات مجھے بتا دیں کہ جس کو میں چھوڑوں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے یہ قول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو اس کو شراب پیش کی گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں پیتا ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں اور میں جھوٹ بولوں تو میں بدعہدی کا مرتکب ہوں گا، اور اگر سچ کہوں تو مجھ پر حد لگائی جائے گی۔ اس پر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر زنا پیش کیا گیا، پھر سب کچھ اس کے ذہن میں آیا، اس نے اسے بھی ترک کر دیا، اور اسی طرح چوری کو بھی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا جو آپ نے کیا وہ کیا ہی عمدہ تھا۔ جب آپ نے مجھے جھوٹ سے روکا تو باقی تمام گناہوں کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، اور اس طرح اس نے ہر برائی سے توبہ کر لی۔ حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کے بارے میں لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے اور مخلص دوست تھے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو قریش کے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوبکر، تمہارا یہ ساتھی دیوانہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو توحید یعنی خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اور وہ یہ بات مسجد حرام میں کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے
اور آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ کو باہر بلایا۔ جب آپ ان کے سامنے آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو القاسم، مجھے آپ کے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابوبکر، تمہیں میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر، یقیناً میرے رب عز و جل نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے، اور مجھے ابراہیم کی دعا بنایا ہے، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ یقیناً اپنی امانت کی عظمت، صلہ رحمی اور اچھے افعال کی وجہ سے نبوت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی تصدیق کی اور اقرار کیا کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ بس اللہ کی قسم، حضرت ابوبکر نے کوئی توقف اور تردد نہیں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص نے ان سے ملا، اس سے مکہ کے حالات پوچھے اور کہا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو اگر کوئی اہل وطن مل جاوے تو اس سے وطن کے حالات پوچھتا ہے۔ اس نے کہا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے سنتے ہی کہا، اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بے شک وہ سچا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر کس قدر حسن ظن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر کو کتنا حسن ظن تھا۔ معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور حقیقت یہ ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو اور جہاں غیریت ہو، اور وہ تسلی پانے کے لیے کہتا ہے، لیکن جس کو انکار ہی نہیں اس کو معجزے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق راستے ہی میں سن کر ایمان لے آئے، اور جب مکے پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ گواہ رہیں، میں آپ کا پہلا مصدق ہوں۔ پھر ایک اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رنگ میں بیان فرمایا آپ نے کہ اس بات کو سمجھنا سعادت ہے، جس نے اول زمانے میں نہیں پایا اس کی کوئی قابلیت اور خوبی نہیں۔ جو شروع میں پیغام سن کے بیعت کر لے، قبول کر لے، وہی قابل انسان ہے، وہی حقیقت میں اس کی صحیح فطرت ہے۔ جو حیل و حجت کرتا ہے اس کی تو کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں۔ لیکن جب خدا نے کھول دیا اس وقت تو پتھر اور درخت بھی بولتے ہیں، لیکن جب واضح ہو جائے ساری کچھ، ہر چیز واضح ہو جائے، نشانات ظاہر ہونے لگ جائیں، پھر اگر قبول کر لیا تو پھر تو ہر چیز ہی قبول کرتی ہے۔ زیادہ قابل قدر وہ شخص ہے جو اول قبول کرتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر نے قبول کیا۔ آپ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، اور آپ کے منہ سے بھی نہیں سنا تھا کہ ایمان لے آئے، یعنی کوئی دعویٰ بھی نہیں سنا تھا کہ ایمان لے آئے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر تجارت پر گئے ہوئے تھے، یہ سارا واقعہ بیان کیا آپ نے کہ راستہ میں شخص ملا، اس نے پھر اس سے پوچھا، تازہ خبر پوچھی، اس نے بتایا کہ آپ کے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سن کے یہ کہا کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے۔ اب فرماتے ہیں، اب غور سے دیکھو کہ حضرت ابوبکر نے اس وقت کوئی نشان یا معجزہ نہیں مانگا، بلکہ سنتے ہی ایمان لے آئے، اور دعویٰ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا، بلکہ ایک اور شخص کی زبانی سنا اور فوراً تسلیم کر لیا۔ یہ کیسا زبردست ایمان ہے۔ روایت میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سن کر ایمان ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سن کر کس نے جھوٹ کا احتمال نہیں سمجھا. یہ روایت سنی کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو اس پر ایمان لے آئے، کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی نشان نہیں مانگا. یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام صدیق ہوا، سچائی سے بھرا ہوا. صرف منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ جھوٹا نہیں ہے. اور صادقوں کی شناخت اور ان کو تسلیم کرنا کچھ مشکل امر تو نہیں ہوتا، ان کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں. خلیفہ اول اس بارے میں ایک بیان فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں ختیجہ کی شہادت سے چشم پوشی نہیں کر سکتا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعویٰ نبوت میں دی ہے. حضور علیہ السلام نے جب ندائے الہی سنی اور دیکھا کہ تمام دنیا اس باز کی مخالفت کرے گی، جب آپ نے فرمایا ختیجہ مجھے اپنی جان پر خوف بن گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ خوش ہو، بس خدا کی قسم کبھی تجھے اللہ ذلیل نہیں کرے گا. ختیجہ نے کہا لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ خوش ہو جائیں، اگر یہ بات ہے تو اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. تو کیونکہ آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور دکھ والے کا دکھ برداشت کرتے ہیں اور مفلس کو دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور بھلے کاموں میں وقتاً فوقتاً مدد کرتے ہیں. غور کرو کہ اول فرماتے ہیں غور کرو 55 سالہ بی بی آپ کی ہم شہر ہم قوم جو 15 سال سے آپ کے بیاہ میں ہے کیا گواہی دیتی ہے. خدیجہ کی گواہی ایسے وقت میں جب کہ آپ غمگین اور مضطرب تھے غور کے قابل ہے. اگر آپ میں یہ صفات نہ ہوتے تو ختیجہ کا بیان اس وقت ہرگز تسلی کا موجب نہ ہوتا. شیب ابی طالب میں مسوری کی حالت میں جب تیسرا سال ہونے کو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنے چچا ابو طالب کو اطلاع دی کہ بنو ہاشم سے بائی کاٹ کا جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اس کی ساری عبادت کو اللہ کے ذکر کے سوا دیمک کھا گئی ہے. ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایسا یقین تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے بھائیوں سے آپ کی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ سرداران قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے اور اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاہدے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور وہ اس میں سے سوائے اللہ کے ذکر کے سب کچھ کھا گئی ہے. اگر میرا بھتیجا سچا نکلا تو تمہیں اپنے بائی کاٹ کے فیصلے سے ہٹنا ہوگا، اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہو تو اسے قتل کرو اور چاہو تو زندہ رکھو. انہوں نے کہا بالکل یہ انصاف کی بات ہے. پھر جب معاہدے کو دیکھا گیا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. چنانچہ قریش اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہو گئے. قریش نے ایک دفعہ اپنے ایک سردار عتبہ کو نمائندہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا. اس نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے آبا کو کیوں گمراہ قرار دیتے ہیں؟ آپ کی جو بھی خواہش ہے ہم پوری کرتے ہیں، آپ ان باتوں سے باز آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے. جب وہ سب کہہ چکا تو آپ نے سورہ حامیم فصلت کی چند آیات تلاوت کیں، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ میں تمہیں عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں تو عتبہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ بس کریں، اور عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا. اس نے قریش کو جا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ ہرگز جھوٹ نہیں کہتا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ آ جائے. ابو جہل کی گواہی بھی ملتی ہے. حضرت علی نے بیان فرمایا کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے
بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اخنس بن شریک بدر کے دن ابو جہل سے ملا۔ اس نے کہا، اے ابو الحکم، یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری بات سن رہا ہو۔ مجھے محمد کے بارے میں سچ سچ بتاؤ، کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے ہیں، اور محمد نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بس مسلم آؤز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے 40 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اخلاق اور عادات کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور انہوں نے اپنی عینی شہادات سے اس امر کو تسلیم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت راست باز انسان ہیں۔ مگر جب اس راست باز انسان نے یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تو اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ غیر شخص یہ بات کہتا تو معذور سمجھا جاتا تھا، اور اس کے متعلق خیال کیا جا سکتا تھا کہ چونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ آپ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے۔ لیکن مکے کے رہنے والے، جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، آپ کو کس طرح مفتری قرار دینے لگ گئے؟ یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ کو جھوٹا کہتے، حالانکہ دل میں مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں؟ ابو جہل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کتنا دشمن تھا، پہلے بھی ایک گواہی ملی ہے، مگر اس نے بھی ایک موقع پر کہہ دیا، یہ حضرت مسلموں نے بیان کیا ہے کہ ہم تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم تو اس تعلیم کی تکذیب کرتے ہیں جسے تو پیش کر رہا ہے۔ گویا ابو جہل جیسا معاند اور سیاہ باطن انسان کا دل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گویا جھوٹا کہتے ہوئے اس کی ضمیر بھی اسے ملامت کرتی تھی، اور اس کا دل بھی دھڑکنے لگتا تھا کہ میں کیسی کبھی حرکت کر رہا ہوں۔ مگر اس نے بہانہ یہ بنایا کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا رہا ہوں، آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ رہا۔ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے، مگر بہرحال اس سے اس اثر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو شدید ترین معاندین کے دلوں میں پر بھی آپ کی صداقت اور راست بازی کی وجہ سے قائم ہو چکا تھا۔ امیہ بن خلف بھی آپ کا ایک شدید معاند تھا، مگر ایک موقع پر اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکل گئے کہ خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتا ہے تو سچی ہی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ محمد کا یہ کتنا بڑا جادو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بھی اپنی صداقت اور راست بازی تسلیم کروا لی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ تیزی سے آپ کی طرف گئے، اور لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ 3 دفعہ یہ کہا گیا۔ کہتے ہیں میں بھی لوگوں میں ہو کر آیا تاکہ دیکھوں۔ جب میں نے آپ کا چہرہ اچھی طرح دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اور پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی اور میں نے سنا، آپ نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، اور رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اور رات کے وقت نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مدینہ کے یہودی بھی گواہی دینے ہے، ان کی بھی ملتی ہے گواہی۔ مسلمانوں اور یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے درمیان باہمی تعاون کا معاہدہ تھا۔ جنگ احزاب کے دوران بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے ساتھ سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس گیا
اور اسے مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے اور قریش کی مدد کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کے کو شکست سے دوچار کیا جائے۔ اس موقع پر کعب بن اسد جو بنی قریظہ کا سردار اور مسلمانوں کا دشمن تھا کہہ اٹھا، میں نے محمد سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور میں ہرگز اس معاہدے کو توڑنے والا نہیں ہوں، اور میں نے آپ سے وفاداری اور صدق کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک روایت ہے، عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کو حضرت ابن عمر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میں مزاح ضرور کرتا ہوں مگر اس میں بھی صرف سچی بات کرتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ بحث بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت ہے اس شخص پر جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ ہنس پڑیں، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس ہلکے سے بھی جھوٹ سے آپ نے سختی سے منع فرمایا اور بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں جو بات پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیتا، میں اسے یاد رکھنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے قریش نے روک دیا اور کہا کہ کیا تم ہر چیز لکھ لیتے ہو جو تم سنتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی کلام فرماتے ہیں اور خوشی میں بھی۔ چنانچہ میں تحریر کرنے سے رک گیا۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تم لکھا کرو۔ بس اشارہ کر کے اپنے منہ کی طرف فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، سچائی اور حق ہی نکلے گا اس منہ سے، اس لیے بے شک لکھا کرو۔ بڑی باریکی سے آپ جھوٹ کے خلاف نصیحت کیا کرتے تھے، پہلے بھی ذکر آیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تو عبداللہ بن عامر نے بیان کیا کہ ایک روز مجھے میری والدہ نے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ باریکی ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مقام تو سچ کے متعلق اتنا بالا تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی صدیق رکھ دیا تھا۔ آپ اپنی جماعت کو بھی سچائی پر قائم رہنے کی ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے۔ اپنا مقام تو تھا لیکن جماعت کو بھی سچائی پر قائم رہنے کی نصیحت فرماتے تھے، اور ایسے اعلیٰ درجہ کے سچ کے مقام پر کھڑا کرنے کی کوشش فرماتے تھے جو ہر قسم کے جھوٹ کے شائبوں سے پاک ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سچ ہی نیکی کا طرف توجہ دلاتا ہے اور نیکی ہی انسان کو جنت دلاتی ہے، اور سچ کا اصل مقام یہ ہے کہ انسان سچ بولتا چلا جائے یہاں تک کہ خدا کے حضور بھی وہ سچا سمجھا جائے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قید ہو کر آیا جو بہت سے مسلمانوں کے قتل کا موجب ہو چکا تھا۔ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اور وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے کہ اگر آپ اشارہ کریں تو اسے قتل کر دیں۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو واجب القتل تھا۔ آپ نے فرمایا واجب القتل تھا تو تم نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو میں ایسا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا نبی دھوکے باز نہیں ہوتا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں منہ سے تو اس سے پیار کی باتیں کر رہا ہوتا اور آنکھ سے اسے قتل کرنے کا اشارہ کرتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے صحیح، اور میرے سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس جہاں آپ نے سچائی اور صاحب گوئی کے معیار قائم فرمائے کہ دشمن بھی اعتراف کی بغیر نہ رہ سکے، وہاں آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی سچائی کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بس آج ہر احمدی کا کام ہے کہ ہم اپنے جائزے لے لیں کہ ہمارے سچائی کے معیار کیا ہیں، اور جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنا ہے ہم نے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو شاہدہ احمد صاحبہ کا ہے، مرزا نسیم احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، گزشتہ دنوں میں 91 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں، حضرت مسیم علیہ السلام کی نواسی حضرت نواب عبداللہ خان صاحب اور صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے نعمان نے لکھا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بڑا اچھا حسن سلوک تھا ان کا لوگوں کے ساتھ۔ پھر اب گھر کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر وقت گھر میں لوگ ہوں یہ ان کی خواہش ہوتی تھی، اور مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا، بلکہ ان کو افسوس تھا کہ مجھے توفیق ہو تو میں گھر اور بڑا کر لوں تاکہ گھروں میں مہمان آتے رہیں اور ان کے لیے کمرے میسر آ جائیں۔ اسی طرح ان کے چھوٹے بیٹے رضوان نے لکھا ہے کہ وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، امیر غریب چھوٹے بڑے کے پیغام آ رہے ہیں لوگوں کے اب ان کی وفات پہ کہ کس طرح انہوں نے سب سے اپنا پیار بانٹا اور ذاتی تعلق قائم کیا، اور ان کی بے ساختہ طبیعت تھی، محبت کرنے والی تھیں اور سب کے دلوں میں گھر کر جاتی تھیں۔ خاص طور پر جو لوگ کسی بھی وجہ سے کسی پریشانی یا مصیبت میں ہوتے تھے ان کا وہ خاص طور پر خیال رکھتی تھی۔ کمزور کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑی رہی۔ کہتے ہیں ہمیں بھی، بچوں کو بھی تلقین کرتی تھیں کہ کمزور کو ہمیشہ ساتھ دو۔ قوت ارادی اور ہمت بہت تھی، یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑی ہمت اور قوت ارادی والی تھیں۔ ان کی ہمشیرہ فوزیہ شمیم صاحبہ جو صدر لجنہ بھی رہی ہیں لاہور میں، آج بھی کل بھی ہیں شاید، وہ کہتی ہیں کہ اگر چند الفاظ میں بیان کروں تو کہوں گی کہ قربانی، صبر، ہمت اور محبت کا مرکب تھیں۔ ان کی بہو ہیں وکیل عبد الوکیل، کہتی ہیں کہ ان کا مہمان نوازی کا بس بہت نمایاں تھا۔ یہ تو سارے بچوں نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی مجھے لکھا ہے، اور بالکل تکلف سے عاری ہوتا تھا مہمان نوازی کا طریق۔ آخری عمر میں گر گئی تھیں، ان کے کولے میں چوٹ بھی لگ گئی تھی، ویل چیئر پہ چلی گئی تھیں، لیکن نہایت صبر اور شکر سے بیماری کو بھی گزارا اور کبھی ہلکا سا بھی شکوہ نہیں کیا۔ بڑی کہتی ہیں بڑی ہمت والی مریضہ تھیں اور کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا۔ ان کی پوتی ہے ختیجہ، وہ کہتی ہیں وہی مہمان نوازی کا تعلق تو لکھا ہی انہوں نے، لیکن پیار کرنے والی، شفقت کرنے والی خاتون تھی، اور گزشتہ چند سالوں سے تو قرآن کریم کا دور 2-3 دفعہ مہینے میں ختم کرتی تھیں۔ غریبوں کی بڑی ہمدرد تھیں، اور کہتے ہیں ہمیں بھی نصیحت کیا کرتے تھیں غریبوں کے لیے دعا کیا کرو۔ ان کی بھانجی ہیں، یہاں رہتی ہے، ان کی بھانجی کی بیٹی ہے عزیزہ نیہا، کہتی ہیں ہر حال میں مثبت سوچ رکھتی تھیں، زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرتی تھیں، اور گھر میں کام کرنے والے ملازمین کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں جیسے کہ وہ اپنے ہوں۔ بہرحال یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ عموماً یہ بات اس بات سے بھی مثبت سوچ رکھنے والی بات ہے، بچ کے رہتی تھیں کسی کے متعلق کوئی منفی بات کریں، جذبات کو تکلیف پہنچانے والی بات کریں، لوگوں کے جذبات کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ کہتی ہے کہ ایک بار ان کی ملازمہ کی شادی کی وجہ سے رخصت ہو رہی تھی گھر سے، تو افسردہ ہوئیں، جس طرح اپنی بیٹیوں کے رخصت ہونے پہ افسردہ ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں کہ اب گھر بے رونق ہو جائے گا۔ بعض دفعہ لوگوں کی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو عموماً چھپی رہتی ہیں، لیکن بعد میں جن سے کی ہوئی ہوں ان سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایسی لوگوں میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر